بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 122 کا تسلسل۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین، پارٹ 2۔ میدان صفین میں اپنے اصحاب کو فنون جنگ کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، حضرت علیہ نے بشیر بن عمرو انصاری، سعید بن قیس ہمدانی اور شبس بن ربعی تمیمی کو معاویہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے جنگ کے نشیب و فراز سمجھائیں اور مصالحت اور بیعت کے لیے آمادہ کریں، مگر اس نے یہ جواب دیا کہ ہم کس طرح عثمان کے خون کو رائیگان نہیں جانے دیں گے اور اب ہمارا فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ چنانچہ ذی الحجہ 36 ہجری میں دونوں فریق میں جنگ کی ٹھن گئی اور دونوں طرف سے مردانہ کارزار اپنے حریف کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ حضرت کی طرف سے میدان مقابلہ میں آنے والے حجر بن عدی کندی، شبس بن ربعی تمیمی، خالد بن معمر، زیاد بن نصر، زیاد بن خصفہ تمیمی، سعید بن قیس، قیس بن سعد اور مالک بن حارث اشتر تھے، اور شامیوں کی طرف سے عبد الرحمن بن خالد مخزومی، ابو الاعور سلمی، حبیب بن مسلمہ فہری، عبداللہ ابن ذی القلع حمیری، عبید اللہ بن عمر بن خطاب، شرجیل ابن سمت کندی اور حمزہ بن مالک ہمدانی تھے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو گیا تو محرم میں جنگ کا سلسلہ روک دینا پڑا، اور یکم صفر روز چہار شنبہ سے پھر جنگ شروع ہو گئی، اور دونوں فریق تلواروں، نیزوں، تیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے۔ حضرت کی طرف سے اہل کوفہ کے سواروں پر مالک اشتر اور پیادوں پر عمار بن یاسر، اور اہل بصرہ کے سواروں پر سہل بن حنیف اور پیادوں پر قیس بن سعد سپاہ سالار متعین ہوئے، اور علم لشکر ہاشم بن عتبہ کے سپرد کیا گیا، اور سپاہ شام کے میمنہ پر ابن ذی القلع اور میسرہ پر حبیب بن مسلمہ، اور سواروں پر عمر بن عاص اور پیادوں پر ضحاک بن قیس امیر سپاہ مقرر ہوئے۔ پہلے دن مالک اشتر اپنے دستے کے ساتھ میدان وغا میں آئے، اور ادھر سے ان کے مقابلے میں حبیب بن مسلمہ اپنی فوج کو لے کر نکلا، اور دونوں طرف سے خون ریز جنگ شروع ہو گئی، اور دن بھر تلواریں تلواروں سے اور نیزے نیزوں سے ٹکراتے رہے۔ دوسرے دن ہاشم بن عتبہ سپاہ الوی کے ساتھ نکلے، اور ادھر سے ابو الاعور سوار اور پیادہ لے کر مقابلے میں آیا، اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو سوار سواروں پر اور پیادہ پیادوں پر ٹوٹ پڑے، اور بڑے صبر و استقلال سے ایک دوسرے پر وار کرتے اور سہتے رہے۔ تیسرے دن عمار یاسر اور زیاد بن نظر سوار و پیادہ لے کر نکلے، اور ادھر سے عمر بن عاص سپاہ کثیر لے کر بڑھا۔ زیاد نے فوج مخالف کے سواروں پر اور عمار یاسر نے پیادوں پر ایسے جوش و خروش سے حملے کیے کہ سپاہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ تاب مقاومت نہ لا کر اپنی قیام گاہوں کی طرف پلٹ گئے۔ چوتھے دن محمد بن حنفیہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ میدان میں آئے، اور ادھر سے عبید اللہ بن عمر شامیوں کے لشکر کے ساتھ بڑھا، اور دونوں فوجوں میں گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ پانچویں دن عبداللہ بن عباس آگے بڑھے، اور ادھر سے ولید بن عتبہ سامنے آیا۔ عبداللہ بن عباس نے بڑی پامردی اور جرت سے حملے کیے، اور اس طرح جوہر شجاعت دکھائے کہ دشمن میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ چھٹے دن قیس بن سعد انصاری فوج کو لے کر بڑھے، اور ان کے مقابلے میں ذی القلع اپنا دستہ لے کر بڑھا، اور ایسا سخت رن پڑا کہ قدم قدم پر لاشیں تڑپتے اور خون کے سیلاب بہتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آخر رات کے اندھیرے نے دونوں لشکروں کو جدا کر دیا۔ ساتویں دن مالک اشتر نکلے، اور ان کے مقابلے میں حبیب بن مسلمہ اپنی سپاہ کے ساتھ بڑھا، اور ظہر تک معرکہ کارزار گرم رہا۔ آٹھویں دن خود امیر المومنین علیہ السلام لشکر کے جلوہ میں نکلے، اور اس طرح حملہ کیا کہ میدان میں زلزلہ آ گیا، اور صفوں کو چیرتے اور تیر و سنان کے حملے روکتے ہوئے دونوں صفوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے، اور معاویہ کو للکارا، جس پر وہ عمرو بن عاص کو لیے ہوئے کچھ قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خود میرے مقابلے کے لیے نکلو، اور پھر جو اپنے حریف کو مار لے وہ خلافت کو سنبھال لے۔
जिस पर अमरू बिन आस ने मुआविया से कहा कि अली अलैहिस्सलाम बात तो इंसाफ की कहते हैं, जरा जुर्रत करो और मुकाबला देख लो। मुआविया ने कहा कि मैं तुम्हारे ताने की वजह से अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं, और ये कहकर वापस हो गया। हजरत ने उसे जाते देखा तो मुस्कुराकर खुद भी लौट आए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सिफ़ीन के मैदान में जिस बेजिगरी से हमले किए, उसे एजाजी कुव्वत ही का करिश्मा कहा जा सकता है। चुनाचे जब भी आप मैदान में ललकारते हुए निकलते, दुश्मन की सफ़ें अबतरी और सरासीमगी के आलम में मुंतशिर हो जातीं, और जी तोड़कर लड़ने वाले भी आपके मुकाबले में आने से हिचकिचाने लगते थे। इसलिए हजरत बाज दफा लिबास तब्दील फरमाकर मैदान में आए ताकि दुश्मन पहचान न सके और कोई दो बदू होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। चुनाचे एक दफा अब्बास बिन रबिया के मुकाबले में उधर से गर्राज बिन दहम निकला और दोनों दाव पेच दिखाते रहे, मगर कोई अपने हरीफ को शिकस्त न दे सका। इतने में अब्बास को उसकी ज़रा का एक हल्का ढीला दिखाई दिया। चुनाचे उन्होंने नहायत चाबुक दस्ती से उस हल्के को तलवार की नोक में पिरो लिया और झटका देकर ज़रा के हल्के चीर डाले, और फिर ताक कर ऐसा वार किया कि तलवार उसके सीने के अंदर उतर गई। लोगों ने यह देखकर नारे तकबीर बुलंद किया। मुआविया इस आवाज पर चौंका, और जब उसे ये मालूम हुआ कि गर्राज मारा गया तो पेचो ताप खाने लगा और पुकार कर कहा कि कोई है जो अब्बास को कत्ल करके गर्राज का बदला ले। जिस पर कबीला लखम के 2 शमशीरजन उठ खड़े हुए और अब्बास को अपने मुकाबले पर ललकारा। अब्बास ने कहा कि मैं अपने अमीर से इजाजत लेकर आता हूं, और ये कहकर हजरत के पास इजाजत तलब करने के लिए आए। हजरत ने उन्हें रोककर उन्हीं का लिबास खुद पहन लिया और उन्हीं के घोड़े पर सवार होकर मैदान में आ गए। लख्मी आपको अब्बास समझकर कहने लगा कि क्या अपने अमीर से इजाजत ले आए हो? हजरत ने जवाब में इस आयत की तलावत फरमाई, जिन मुसलमानों के खिलाफ काफिर लड़ा करते हैं, अब उन्हें भी जंग की इजाजत है, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है और अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन कादिर है। सूरह हज आयत नंबर 39। अब उनमें से एक फील मस्त की तरह चिंघाड़ता हुआ निकला और आप पर हमला किया, मगर आपने उसका वार खाली जाने दिया और फिर इस तरह सफाई से उसकी कमर पर तलवार चलाई कि उसके 2 टुकड़े हो गए। लोगों ने यह देखकर समझा कि वार खाली गया है, मगर जब उसका घोड़ा उछला तो उसके दोनों टुकड़े अलग अलग जमीन पर जा पड़े। इसके बाद दूसरा निकला और वो भी चश्मे जदन में ढेर हो गया। फिर हजरत ने दूसरों को मुकाबले के लिए ललकारा, मगर दुश्मन तलवार के वार से समझ गया कि अब्बास के भेस में खुद अमीरुल मोमिनीन हैं, इसलिए किसी ने सामने आने की जुर्रत न की। 9वें दिन मैमना अब्दुल्लाह बिन बुदैल के और मैसरा अब्दुल्लाह बिन अब्बास के ज़ेरे कमान था, और कल्बे लश्कर में खुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज थे, और उधर से हबीब बिन मुस्लिमा सिपाही शाम की क़ियादत कर रहा था। जब दोनों सफ़े एक दूसरे से करीब हुईं तो बहादुरों ने तलवारें सौंत लीं और एक दूसरे पर भिफरे हुए शेर की तरह झपट पड़े, और हर तरफ रन पर रन पड़ने लगा। हजरत के मैमना लश्कर का अलम बनी हमदान के हाथों में गर्दिश कर रहा था। चुनाचे जब भी उनमें से कोई शहीद होकर गिरता था तो दूसरा बढ़कर अलम उठा लेता था। पहले कुरैद बिन शुरह ने अलम सिपाह बुलंद किया। उनके शहीद होने पर शुरह बिन शुरह ने, फिर मरसिद बिन शुरह ने, फिर हबीर बिन शुरह ने, और फिर नदीम बिन शुरह ने। इन सब भाइयों के मारे जाने के बाद उमैर बिन बशीर ने बढ़कर अलम ले लिया। उनके शहीद होने के बाद हारिस बिन बशीर ने और फिर वाहब बिन कुरैब ने उठा लिया। आज दुश्मन का ज्यादा जोर मैमना पर ही था, और उसके हमले इतने शदीद थे कि मैमना लश्कर के कदम उखड़ गए और वो मैदान छोड़कर पीछे हटने लगा, और रईस मैमना अब्दुल्लाह बिन बुदैल के हमरा सिर्फ 200-300 आदमी रह गए। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सूरत हाल देखी तो मालिक अश्तर से फरमाया कि जरा इन्हें पुकारो और कहो कि कहाँ भागे जा रहे हो। अगर जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं तो भागकर मौत से नहीं बच सकते। इधर मैमना लश्कर की हजीमत से कल्बे लश्कर का मुतासिर होना भी चूंकि जरूरी था, इसलिए हजरत मैसरा की तरफ मुड़ गए और सफ़ों को चीर कर आगे बढ़ रहे थे कि बनु उमैया के एक गुलाम अहमर नामी ने हजरत से कहा कि खुदा मुझे मारे अगर मैं आज आपको कत्ल न करूं।
یہ سن کر حضرت کا غلام قیسان اس کی طرف جھپٹا مگر اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ حضرت نے یہ دیکھ کر بڑھ کر اسے دامن ضلع سے پکڑ لیا اور اونچا لے جا کر اس طرح زمین پر پٹخا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے، اور امام حسن اور محمد بن حنفیہ نے بڑھ کر اسے دارالبوار میں پہنچا دیا۔ ادھر مالک اشتر کے للکارنے اور شرم و غیرت دلانے سے بھاگنے والے پلٹ پڑے اور پھر جم کر اس طرح حملہ کیا کہ دشمن کو ڈھکیلتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہاں عبداللہ ابن بدیل نرغے میں گھرے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے آدمیوں کو دیکھا تو ان کی ہمت بندھ گئی اور تلوار سونت کر معاویہ کے خیمے کی طرف لپکے۔ مالک اشتر نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ نہ روکے اور 7 شامیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر معاویہ کے قیامگاہ کے قریب پہنچ گئے۔ معاویہ نے جب انہیں بڑھتے دیکھا تو ان پر پتھراؤ کا حکم دیا جس سے آپ نڈھال ہو کر گر پڑے اور شامیوں نے ہجوم کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ مالک اشتر نے یہ دیکھا تو قبیلہ ہمدان اور بنی مزہج کے جنگجوؤں کے ہمراہ معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے اور اس کے گرد حلقہ کرنے والے حفاظتی دستوں کو منتشر کرنا شروع کیا۔ جب ان کے 5 حلقوں میں سے صرف ایک حلقہ منتشر ہونے سے رہ گیا تو معاویہ نے گھوڑے کی رقاب میں پیر رکھ دیا اور بھاگنے پر تیار ہو گیا، مگر ایک شخص کے ڈھارس بندھانے سے پھر رک گیا۔ ادھر میدان کارزار میں عمار ابن یاسر اور ہاشم ابن عتبہ کی تلواروں سے اس سرے سے لے کر اس سرے تک تلتم برپا تھا۔ حضرت عمار جدھر سے ہو کر گزرتے تھے صحابہ ہجوم کر کے آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے اور پھر مل کر اس طرح حملہ کرتے تھے کہ دشمن کی صفوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا۔ معاویہ نے جب ان کو بڑھتے دیکھا تو اپنی تازہ دم فوجیں ان کی طرف جھونک دیں، مگر آپ تلواروں اور سینانوں کے ہجوم میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ آخر ابو عادیہ مری نے آپ پر نیزہ لگایا جس سے آپ سنبھل نہ سکے اور ابن جون نے آگے بڑھ کر آپ کو شہید کر دیا۔ عمار یاسر کی شہادت سے معاویہ کی فوج میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ ان کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عمان ایک باغی گروہ کے ہاتھ سے قتل ہوں گے وہ سن چکے تھے۔ چنانچہ ان کی شہادت سے پہلے ذوالقلہ نے عمرو ابن عاص سے کہا بھی تھا کہ میں عمار کو علی علیہ السلام کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، کیا وہ باغی گروہ ہم ہی تو نہیں؟ جس پر عمرو نے یہ کہا تھا کہ آخر میں عمار ہمارے ساتھ مل جائیں گے، مگر جب وہ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اگرچہ باغی گروہ بے نقاب ہو چکا تھا اور کسی تعویل کی گنجائش نہ رہی تھی، مگر معاویہ نے شامیوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ عمار کے قاتل ہم نہیں بلکہ علی علیہ السلام ہیں، چونکہ وہی انہیں میدان جنگ میں لانے والے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فریبی جملہ سنا تو فرمایا کہ پھر حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو انہیں میدان احد میں لائے تھے۔ اس معرکے میں ہاشم ابن عتبہ بھی کام آ گئے جو حارث ابن منذر کے ہاتھ شہید ہوئے، اور ان کے بعد علم لشکر ان کے فرزند عبداللہ نے سنبھال لیا۔ جب ایسے جانثار ختم ہو چکے تو حضرت نے قبیلہ ہمدان اور ربیہ کے جوامردوں سے کہا کہ تم میرے لیے بمنزلہ زرہ اور نیزہ کے ہو، اٹھو اور ان باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ چنانچہ قبیلہ ربیہ اور ہمدان کے 12,000 نبردازماں شمشیر بکف اٹھ کھڑے ہوئے۔ علم لشکر حسین ابن منذر نے اٹھا لیا اور دشمن کی صفوں میں گھس کر اس طرح تلواریں چلائیں کہ سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، لاشوں کے انبار لگ گئے اور ہر طرف خون کے سیلاب بہہ نکلے، مگر ان شمشیر زنوں کے حملے کسی طرح رکنے میں نہ آتے تھے، یہاں تک کہ دن اپنی ہولناکیوں کے ساتھ سمٹنے لگا اور شام کے بھیانک اندھیرے پھیلنے لگے، اور وہ دہشت انگیز اور بلاخیز رات شروع ہوئی جسے تاریخ میں لیلۃ الحریر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس میں ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور شامیوں کی چیخو پکار کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کے باطل شکن نعروں سے ایک طرف دلوں میں ہمت شجاعت کی لہریں دوڑ رہی تھیں اور دوسری طرف سینوں میں کلیجے دہل رہے تھے۔ جنگ اپنے پورے زوروں پر تھی، تیر اندازوں کے ترکش خالی ہو چکے تھے، نیزوں کی چوبیں ٹوٹ چکی تھیں، صرف تلواروں سے دستبست جنگ ہوتی رہی اور کشتوں کے پشتے لگتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہونے تک مقتولین کی تعداد 30,000 سے متجاوز ہو گئی۔
10वें दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लश्करियों के वही दमखम थे। मैमुना पर मालिक अश्तर और मैसरा पर इब्ने अब्बास मुतय्यन थे और ताज़ा दम सिपाहियों की तरह हमलों पर हमले किए जा रहे थे। शामियों पर शिकस्त के आसार जाहिर हो चुके थे और वो मैदान छोड़कर भाग निकलने को तैयार ही थे कि 500 कुरान नेज़ों पर बुलंद करके जंग का नक्शा बदल दिया गया। चलती हुई तलवारें रुक गईं, फरेब का हरबा चल निकला और बातिल के इक़्तिदार के लिए रास्ता हमवार हो गया। इस जंग में 45,000 शामी मारे गए और 25,000 इराक़ी शहीद हुए। बहवाला किताबुस्सिफ़ीन नसर इब्ने मुज़ाहिम अल मुतवफ़ी 212 हिजरी तारीख़ तबरी।